پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ایک اور افسوسناک خبر آئی کہ کرم ایجنسی میں افواج پاکستان جب آپریشن کر رہی تھی تو دو ہمارے جوان، ایک کیپٹن باسط جن کی عمر صرف 25 سال ہے اور سپاہی حضرت بلال جن کی عمر صرف 22 سال ہے، شہید ہو گئے۔ اور کرم ایجنسی میں ان کی شہادت دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہوئی۔ جو ISPR کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، اگر اسے غور سے پڑھیں تو وہ کرم ایجنسی میں دہشت گردوں کی موجودگی کا باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں، اور 3 دہشت گرد اس کارروائی میں جو ایریا سینیٹائزیشن آپریشن تھا مارے بھی گئے۔ لیکن اسی میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپریشن جاری ہے تاکہ اگر کوئی اور دہشت گرد بھی وہاں پہ موجود ہیں تو ان کا بھی صفایا کیا جا سکے۔ یہ خبر انتہائی سینسٹیو اس حوالے سے بھی ہے کہ کیا پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی سر اٹھانے لگی ہے، کیونکہ کرم ایجنسی اور دیگر علاقے جن کو کہ ہم نے کئی شہادتوں، حضرت بلال جیسے سپاہی اور کیپٹن باسط جیسے بہت سے ہمارے جوان شہید ہوئے، نوجوان شہید ہوئے کہ اس ملک کو سیکیور کیا جائے، پھر یہ دہشت گرد دوبارہ کیسے آ گئے؟ کیا اس ساری جو سچویشن بن رہی ہے، جس حوالے سے پارلیمان کا نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی ہوا، ISI ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگز ہوئی، کور کمانڈر کانفرنسز میں کافی سارے معاملات افغانستان کے ساتھ دیکھے گئے، تو کیا پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا خدشہ ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری صاحب نے قوم کو بڑے بڑے فیصلوں کے حوالے سے بتایا، جس میں ایک فیصلہ TLP تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی کے حوالے سے بھی تھا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ایک کچھ کنفیوژن پیدا ہوئی تھی، حالانکہ منسٹر فار انفارمیشن نے بڑا واضح اعلان بھی کیا تھا، تو اس پہ مزید وضاحت بھی چاہیں گے کہ عید کی چھٹیاں کب سے کب تک ہوں گی، اور پھر اپوزیشن کے الزامات، اپوزیشن کے دعوے، اس حوالے سے حکومت کا کیا ہے، اور ایک بڑی سخت وارننگ بھی دی ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے موجودہ حکومت کو۔ وہ وارننگ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب۔ منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج کرم سے یہ خبر آئی ہے، کرم ڈسٹرکٹ سے، کہ دہشت گردوں کی موجودگی کے بعد آپریشن ہوا اور 2 ہمارے جوان، ایک کیپٹن باسط اور سپاہی حضرت بلال، ایک 22 سال ایک 25 سال جوان لڑکے شہید ہو گئے۔ کیا دہشت گردی کا دوبارہ سے خطرہ ہے؟ آپ کو جو بریفنگز ہوئیں، ایک بریفنگ آپ کی ISI ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی جس میں آپ ماشاءاللہ سینئر منسٹر، سب سے پہلی سیٹ پہ آپ موجود تھے ایز اے منسٹر، اور وہاں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان کی سچویشن کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی ایک اور لہر آ سکتی ہے، ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز یہاں پہ پھر دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، اور اس میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو 2001 کے بعد سے اور اس سے پہلے 2-3 فیزز ہیں، اگر آپ دیکھیں اس میں پہلے ہی شروع ہوتی ہے جو 76-77 سے لے کے 86-87 اور بلکہ بعد میں 89 تک جاری رہی، پھر 89 سے لے کر کے تو 2001 تک، پھر 96 تک ایک فیز آئی، اور پھر 96 سے لے کے 2001 تک جو افغانستان کی سچویشن ہے اس کی ایک فیز آئی۔ اب ان تمام جو ادوار افغانستان میں ہوئے ہیں اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آئے۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا، ہم پرزنرز ہیں اپنے جغرافیہ کے، ہم قیدی ہیں اپنے جغرافیہ کے، تو جو بھی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں اس کا اثر تو پاکستان میں آتا ہے۔ اور اب بھی ہماری جو پوری کوشش ہے، ہماری جو ریاست پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے ابھی تک، ہوتا یہ ہے کہ بڑی طاقتوں نے اس کو اپنا کھیل رکھا ہے۔ ہم اس سے پہلے سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر آ کے قبضہ کیا، ہم سے پوچھ کے تو نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد جو اسامہ بن لادن نے نیو یارک کے اوپر بام کیا، ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ تمام واقعات کا اثر ہم پہ ہوتا ہے۔ اب بھی امریکہ جس طریقے سے یہاں سے اچانک جو ہے اس کو سیٹل کیے بغیر جس طریقے سے جا رہا ہے، جس طرح سے وہ 88 میں چلے گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی پیچیدہ صورتحال کو چھوڑ گئے ہیں، اور اس سے نپٹنا پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کہ منسٹر صاحب اس حوالے سے افغانستان کی صورتحال اور پاکستان میں جو حالات بنیں گے، کابینہ میں بھی آج کوئی بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ جی، کابینہ میں بھی اس حوالے سے بات چیت ہوئی، اور اس میں زیادہ تر جو معاملہ تھا
وہ یہ ہے کہ سیفرون جو ہے، جو ہماری منسٹری ہے جو ڈیل کرتی ہے افغان مہاجرین کو، انہوں نے ایک جو ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک واضح پالیسی ہمیں چاہیے، اور دوسری طرف افغانستان میں ایک پوزیشن روزانہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اب ہمارا اگرچہ ہماری صورتحال ماضی سے تو بہت بہتر ہے، ایک تو ہمیں ماضی کے تجربات ہے، دوسرا آپ نے تو خیر اس بارڈر پہ کئی دفعہ جا کے کور بھی کیا ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ڈیمارکیٹڈ بارڈر تھا نہیں۔ اب پہلی بار ہسٹری میں ایک ڈیمارکیٹڈ بارڈر ہے، پوری ہماری باڑ لگی ہوئی ہے، 2700 کلومیٹر کے قریب جو علاقہ ہے وہ تقریباً باڑ سے ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی چوکیاں بنی ہوئی ہیں، ایک پوری ڈیمارکیشن ہے ہمارے اس بارڈر کے اوپر۔ لہٰذا ماضی سے تو ہماری، لیکن اس کے باوجود وہاں سے اثر آئے گا، اور ابھی جس طرح سے آپ نے کہا 2 نوجوانوں نے آج شہادت دی، اور یہ شہادتوں کی ایک داستانیں ہیں جو پاکستان نے اس قضیے میں دی ہیں، اس قصے میں دی ہیں۔ ہر نوجوان ہمارے جو ہیں ان کا لہو بہا ہے، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اب بھی اپنا پورا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں اپنی ذمہ داری سے نبرد نہیں ہو رہی ہیں، اور دوبارہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، آج کابینہ کا آپ نے باقاعدہ طور پہ فیصلہ بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی جاری رہے گی، اس کے اگلے جو سٹیپس ہیں وہ کیا ہوں گے؟ بطور ایک سیاسی جماعت بھی اس کو اب پابندی لگے گی اس پہ، یا کہ وہ کام وفاقی حکومت کا نہیں دیگر اداروں کا یہ کام ہے؟ نہیں، کام تو ظاہر ہے کہ حکومت کا ہی ہے، لیکن اس میں 2 قوانین ہیں جو کہ ڈیل کرتے ہیں اس طرح کی پابندی سے یا پرسکرپشن سے۔ اس میں ایک قانون ہے جو ATA کے تحت ڈیل کرتا ہے، یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ڈیل کرتا ہے، اور ایک دوسرا قانون ہے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2017 کے تحت ڈیل کرتا ہے۔ تو جو ATA کے تحت پابندی تھی وہ تو وفاقی حکومت نے اس کو اپ ہیلڈ کر دیا ہے، اور وہ پابندی جو ہے وہ لاگو ہو گئی ہے۔ اب دوسری پابندی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت آنی ہے، اس کے لیے انٹیریئر منسٹری اور لا منسٹری آپس میں مشاورت کرے گی، اور وہ اس کے مطابق اپنے سٹیپس آگے لیں گے۔ اس کے اگلے سٹیپس کیا ہیں؟ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو وفاقی حکومت بھیج سکتی ہے کہ جناب یہ چارج شیٹ ہے اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے؟ نہیں، قانون کے تحت جو حتمی اختیار ہے پابندی لگانے کا وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے گا۔ گو یہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو خود بھی چاہیے کہ وہ تحقیقات کرے۔ دیکھیے، جہاں PTI کی فنڈنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں، PMLN کی فنڈنگ کی تحقیقات ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کی تحقیقات ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیے TLP ایک دبئی سے ایک آدمی نے بیٹھ کے رجسٹر کرا دی، کوئی تحقیقات نہیں، الیکشن کمیشن نے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ آپ کی فنڈنگ کا سورس کیا ہے، اتنی بڑی آپ نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، آپ کے پاس کیسے پیسے آئے، آپ کو سپانسر کر رہا تھا، آپ اتنی بڑی سوشل میڈیا ٹیم چلا رہے ہیں، لوگوں کو جہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں وہ سوشل میڈیا ٹیم کیسے سپانسر ہو رہی ہے۔ ایک جب آپ تحریک چلا رہے تھے تو 3.5 منٹ میں انڈیا سے آپ کے حق میں اتنی بڑی ٹویٹس، 3 لاکھ کے قریب ٹویٹس جو ہیں وہ 1.5 منٹ میں آپ کے حق میں کیسے آ گئیں؟ ہندوستان سے آپ کا کیا رشتہ تعلق ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو پوچھنی چاہیے۔ اور جو کابینہ کے سامنے مواد رکھا گیا اس میں ہمارے پولیس والوں کی شہادتوں کا یہ حوالے سے بھی تھا، جو پولیس پہ حملے تھے وہ بھی اس چارج شیٹ کا حصہ ہے؟ جو انٹیریئر منسٹری کی نے جو پنجاب حکومت نے جو ریکارڈ فراہم کیا اس کی بنیاد کے اوپر جو ان کی سمری تھی وزارت داخلہ کی، اس میں انہوں نے جو پولیس کی شہادتیں ہیں ان کو ایک بڑی مضبوط وجہ قرار دیا تھا TLP کے اوپر پابندی کی، اور اس کے ساتھ املاک کو نقصان جو پہنچایا گیا، پولیس کے اوپر جو حملے کیے گئے، جس طریقے سے ریاست کے برابر ایک اور ریاست کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ سارے معاملات کے اوپر بڑی واضح طور کے اوپر ان کی چارج شیٹ تھی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔